ماضی میں کی گئی دعاؤں کو آج ہم جی رہے ہیں، اور آج جو ہم دعاؤں کو رو کر تڑپ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کل ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، مگر دیر نہیں ہوئی اور نہ ہی انکار ہوا ہے۔ بہترین وقت پر سب کچھ ہمارے پاس ہوگا جو آج ہماری دعاؤں میں ہے۔ سنی جا چکی ہے تمہاری سب دعائیں، راضی ہو گئی ہے تمہاری رب تم سے۔ تمہارے آنسو اور طرب کی لاج رکھ لی ہے اس نے، جیت گئی ہے تمہاری ساری دعائیں تمہارے نصیب سے۔ پسند آ گیا ہے اللہ کو تمہارا اس سے مانگنا، تمہاری منزل اب قریب ہی ہے۔ اب معجزے تمہارے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں، ملنے والا ہے تمہیں وہ سب جس کی چاہت تمہیں سجدے تک لائی ہے۔ تمہارا یوں راتوں کو اٹھ کر مانگنا بیکار نہیں جائے گا، تمہارا یقین ہی تمہاری ان دعاؤں پر کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزہ ضرور فرمائے گا۔ کبھی جب لگے نا کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تو بس ہاتھ پھیلا لیا کرو اس کے پاس جو راستے بناتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے، وہ حالات میں تبدیلی لاتا ہے، وہ نصیب اور زندگیاں بدلتا ہے۔ ان کے پاس ہاتھ پھیلاؤ نا تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ کیسے ان ہاتھوں کو خالی موڑ دے، کیسے اپنے بندے کو بے سہارا کر دے جو اس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ اس کا میرے کوئی سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے، اور پھر وہ سب کچھ دے دیتا بھی ہے۔ اس کا بندہ اس کا در سے مطمئن ہو کر لوٹتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پاک ہاتھوں میں اتنی جان ڈال سکتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے، اور اگر اس نے دعا جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے تو یقین رکھو وہ دعا قبول بھی ضرور کرے گا، اور جو دعاؤں میں ہوتا ہے وہی تمہارا نصیب ہوتا ہے۔ سنی جا چکی ہے تمہاری سب دعائیں، راضی ہو گیا ہے تمہارا رب، تمہارے آنسو اور طرب کی لاج رکھ لی ہے اس نے، جیت گئی ہے تمہاری ساری دعائیں۔ پسند آ گیا ہے اسے تمہارا مانگنا، تمہاری منزل اب قریب ہی ہے، ملنے والا ہے تمہیں وہ سب جس کی چاہت تمہیں سجدے تک لائی ہے۔ تمہارا یوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا بیکار نہیں جائے گا، تمہارا یقین ہی تمہاری ان دعاؤں پر کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزہ ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے واقعات سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پر چھوڑے ہوئے فیصلے ہمیشہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، اس لیے اللہ پہ پورا توکل رکھو اور اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا یا نہیں ملے گا، تم بس اتنا جان لو کہ دعا نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو آباد اور برباد دونوں کر سکتی ہے۔ دعا بچھڑے ہوئوں کو ملا سکتی ہے، دعا تم کو تمہاری منزل تک پہنچا سکتی ہے، دعا تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا سکتی ہے،
دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو تمہیں وہ بھی مل گیا جو تم مانگ رہے ہو۔ جس کا تصور تمہیں کیا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تم یوں مایوس نہ ہو، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو انشاءاللہ۔ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ پہلے آسمان پر آ کر سنتا ہے ہماری دعاؤں کو۔ وہ ہمیں اور ہماری دعاؤں کو اس وقت کے لیے چنتا ہے۔ یہ خلوص بھرا دل، پھیلی ہوئی جھولیاں، آنسو لڑکھڑاتے ہوئے لب اور تنہائی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ قبول کر لیتا۔ سارے آنسو، ساری دعائیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ جو دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں نا، وہ دعائیں قبول ہونے پر وقت اور حالات بدل دیتی ہے۔ سوچو جو چیز تم اتنے عرصے سے مانگ رہے تھے اب وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس شخص کا تم نے تصور بھی اپنے ساتھ نہیں کیا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جب سوچو گے کہ تمہارے صبر کا صلہ کتنا خوبصورت ملا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ سوچو تمہیں وہ مل گیا جس کے لیے تم تڑپتے تھے اور دن رات دعائیں کرتے تھے۔ اپنے رب پر یقین رکھو اور اچھا گمان رکھو، انشاءاللہ تمہیں وہ ضرور ملے گا جو تم مانگ رہے ہو۔